بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یسار بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایمان اور ثابت قدمی کی داستان۔ اسلام کی ابتدائی تاریخ قربانیوں، آزمائشوں اور ثابت قدمی کی ایسی انمول مثالوں سے بھری ہوئی ہے جو رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے مشعل راہ ہیں۔ انہی بے مثال ہستیوں میں سے ایک عظیم شخصیت حضرت یسار بن عامر کی ہے، جنہوں نے ایمان کی راہ میں بے پناہ قربانیاں دی اور صبر و استقامت کی ایسی مثال قائم کی جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ اسلام قبول کرنے کا سفر۔ حضرت یسار کا تعلق ایک غیر معروف قبیلے سے تھا، لیکن ان کا دل حق کی تلاش میں ہمیشہ بے قرار رہتا تھا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اسلام کی دعوت پیش کی تو حضرت یسار نے اس پیغام کو سننے کے بعد فوراً اس کے حق کی خوشبو محسوس کی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کی دعوت توحید کو قبول کر لیا۔ اس وقت اسلام قبول کرنا کسی بھی انسان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا، کیونکہ قریش مکہ اسلام کے سخت مخالف تھے اور نئے مسلمانوں پر شدید ظلم و ستم کرتے تھے۔ لیکن حضرت یسار کے دل میں ایمان کی ایک ایسی چنگاری بھڑک اٹھی تھی کہ انہوں نے تمام خطرات کے باوجود اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتے تھے کہ اس راستے میں مشکلات آئیں گی، لیکن وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ہر قربانی دینے کے لیے تیار تھے۔ قریش کی اذیتیں اور صبر کی مثال۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت یسار کو قریش کے ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے قبیلے کے لوگوں نے ان پر بے حد ظلم کیے تاکہ وہ اسلام کو چھوڑ دیں۔ انہیں لوہے کی زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا، تپتی ریت پر گھسیٹا جاتا اور بھوک و پیاس کی شدت سے تکلیف دی جاتی۔ کبھی انہیں دھوپ میں کھڑا کیا جاتا تو کبھی ان کے جسم پر پتھر رکھے جاتے، لیکن وہ اللہ کی وحدانیت کے اقرار سے پیچھے نہ ہٹے۔ حضرت یسار کے صبر کی سب سے بڑی مثال اس وقت دیکھنے میں آئی جب قریش انہیں سرداروں نے دھمکایا کہ اگر وہ اسلام سے دستبردار ہو جائیں تو انہیں آزاد کر دیا جائے گا اور ان کے تمام نقصانات کا ازالہ کیا جائے گا۔ لیکن انہوں نے نہایت جرأت کے ساتھ کہا، تم مجھے دنیا کے تمام دولت اور عزت بھی دے دو تو بھی میں محمد کے دین سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہ الفاظ ان کے ایمان کی گہرائی اور ان کے دل کی مضبوطی کو ظاہر کرتے ہیں۔ خاندان کی مخالفت اور جد و جہد۔ حضرت یسار کو نہ صرف قریش کے ظلم کا سامنا تھا، بلکہ ان کے اپنے خاندان نے بھی ان کے خلاف محاذ کھول دیا۔ ان کے قریبی رشتہ داروں نے انہیں آگ کرنے کی دھمکی دی اور کہا کہ اگر وہ اسلام چھوڑ دے تو انہیں دوبارہ خاندان کا حصہ تسلیم کریں گے۔ لیکن حضرت یسار نے جواب دیا، اللہ کا دین میرے لیے سب کچھ ہے، اور اگر تم مجھے چھوڑنا چاہتے ہو تو یہ تمہاری مرضی ہے۔ حضرت یسار کی دعا اور اللہ کی مدد۔ ظلم و ستم کے اس دور میں حضرت یسار کا سب سے بڑا سہارا دعا تھی۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑاتے اور اپنے لیے صبر اور استقامت کی دعا کرتے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کے دل کو سکون و اطمینان سے بھر دیا۔ وہ اکثر یہ دعا کرتے، یا اللہ مجھے ثابت قدم رکھ اور ان ظالموں کے مقابلے میں میرا مددگار بن جا۔ ان کی یہ دعا نہ صرف ان کے دل کو سکون دیتی بلکہ انہیں حوصلہ بھی بخشتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں مقام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت یسار کی قربانی اور ثابت قدمی کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ آپ نے فرمایا، یسار ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے دین اسلام کی راہ میں اپنی جان و مال کی قربانی دے کر حق کی گواہی دی۔ یہ الفاظ ان کے عظیم مقام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان سے محبت کی عکاسی کرتے ہیں۔ حضرت یسار کے استقامت نے دوسرے مسلمانوں کو بھی حوصلہ دیا۔ جب نئے مسلمان قریش کے ظلم سے گھبرا جاتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں حضرت یسار کی مثال دیتے اور فرماتے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا لیکن ایمان پر سمجھوتا نہیں کیا۔ شہادت کا عظیم مرتبہ۔ حضرت یسار اپنی ثابت قدمی اور قربانیوں کے باعث شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہوئے۔ کفار نے انہیں شدید اذیتیں دے کر شہید کر دیا، لیکن ان کے لبوں پر آخری الفاظ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
تھے، ان کی شہادت نے اسلام کی بنیادوں کو مزید مضبوط کیا اور مسلمانوں کو استقامت کا درس دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت یسار کو ان کے دشمنوں نے ایک کھلے میدان میں اذیت دی اور ان کے جسم کو کئی دن تک تپتی دھوپ میں بے یار و مددگار چھوڑ دیا، لیکن ان کے دل میں اللہ کی محبت اور ایمان کی روشنی نے ان تمام تکالیف کو بے معنی بنا دیا۔ جب وہ شہید ہوئے تو فرشتوں نے ان کی روح کو سلام کیا اور انہیں جنت کی خوشخبری دی۔ نتیجہ اور پیغام: حضرت یسار بن عامر کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ حق کی راہ میں آنے والی مشکلات کو صبر و استقامت کے ساتھ برداشت کرنا چاہیے۔ ان کی زندگی قربانی اور ایمان کی پختگی کی ایک روشن مثال ہے۔ وہ رہتی دنیا تک ان لوگوں کے لیے مشعل راہ ہیں جو حق کی تلاش میں ہیں اور اللہ کی راہ میں آزمائشوں کا سامنا کرتے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ دنیاوی فائدے اور مشکلات کو نظر انداز کر کے ہمیشہ اللہ کے دین کو ترجیح دینی چاہیے۔ حضرت یسار کی قربانیاں ہر مسلمان کے لیے مشعل راہ ہیں اور ان کا صبر و استقامت قیامت تک ایمان والوں کے دلوں کو مضبوطی بخشتا رہے گا۔ اللہ ہمیں حضرت یسار کی طرح اپنے ایمان کو مضبوط رکھنے اور دین اسلام کے لیے قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ بہت شکریہ۔